اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ امن 2021 کا آغاز، جس میں 45 ممالک پہلی مرتبہ پاکستان آئیں گے۔ روس تاریخ میں پہلی مرتبہ ان مشقوں میں حصہ لے گا۔ ان مشقوں سے پاکستان کو کیسے FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے میں مدد ملے گی، اس پر آج بات کرتے ہیں۔ اگر بات کریں امن مشقوں کی تو پاکستان 2007 سے یہ مشقیں کرتا رہا ہے۔ ان مشقوں کا مقصد سمندر میں دہشت گردی کی روک تھام کی ٹریننگ، کسی علاقے میں یرغمالیوں کو بازیاب کروانا اور علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن کرنا ہے، جس سے تمام ممالک کی بحری افواج ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھیں گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، 2007 میں جب پہلی مرتبہ پاکستان نے ان مشقوں کا آغاز کیا تو 28 ممالک نے ان مشقوں میں شرکت کی۔ سال 2009 میں 24 ممالک ان مشقوں میں حصہ لینے پاکستان آئے۔ 2011 اور 2013 میں بھی 28 ممالک نے ان مشقوں میں شرکت کی، جبکہ 2017 میں ان مشقوں کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور 35 ممالک نے ان مشقوں میں حصہ لیا۔ اور اب 2021 میں ان مشقوں کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے اور 45 سے زائد ممالک ان مشقوں میں حصہ لینے کے لیے پاکستان کی سرزمین پر آ رہے ہیں۔ ان مشقوں کی مقبولیت حال ہی میں بھارت کا ساتھ چھوڑنے والے روس تک بھی پہنچی اور وہ بھی ان مشقوں میں حصہ لینے کے لیے پہلی مرتبہ پاکستان آ رہا ہے، یعنی کہ روس کی بحری فوج پہلی مرتبہ اپنے جدید جنگی جہاز لے کر پاکستان آئے گی۔ ناظرین، یہ بات اس لیے بھی حیران کن ہے کہ روس بہت عرصے بعد نیٹو ممالک کے ساتھ جنگی مشقیں کرے گا۔ امریکہ بھی ان مشقوں میں شریک ہے اور نیٹو کے کچھ ممالک بھی پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے دنیا حیران ہے کہ روس کی پاکستان کے ساتھ قربتیں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ روس نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ نیٹو ممالک اس میں شریک ہیں۔ اس نے پھر بھی پاکستان آنے کی رضامندی ظاہر کی۔ یہ بھی واضح رہے کہ پاکستان اور روس اس سے قبل گزشتہ چند سالوں سے فوجی مشقیں کر رہے ہیں۔ ہر سال یا تو روس کے دستے پاکستان آتے ہیں یا پھر پاکستان کے فوجی دستے روس جاتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے روس کا بھارت کو واضح پیغام ہے کہ اگر بھارت روس کے دشمن امریکہ کے ساتھ یارانے بڑھائے گا تو اس کا جھکاؤ بھی پاکستان کی طرف ہوگا، اور پاکستان اس وقت دنیا کی 3 بڑی طاقتوں روس، چین اور امریکہ کے ساتھ مشترکہ مشقیں کرے گا۔ لیکن بھارت ایسا نہیں کر پایا۔ اس نے امریکہ کی قربت کے لیے روس اور چین کو لال جھنڈی دکھا دی، جس کا پاکستان نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اب بات کرتے چلیں کہ ان مشقوں کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، خاص کر یہ مشقیں FATF میں پاکستان کے لیے کس طرح مددگار ثابت ہوں۔ ناظرین، یہ مشقیں خصوصی طور پر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں تاکہ ان مشقوں میں شامل تمام ممالک دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھیں۔ تاہم ان مشقوں میں 45 ممالک کی شرکت، خصوصاً 3 طاقتور ملک روس، امریکہ اور چین کی شمولیت اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا اب دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کاوشوں کو مان چکی ہے، اور یہ ممالک بھی FATF پر زور دیں گے کہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکالا جائے تاکہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کیا جائے۔ تاہم یہ مشقیں بھی اسی ماہ میں شروع کی جا رہی ہیں اور FATF کا اجلاس بھی 20 فروری کے بعد ہوگا، جس پر یہ امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا، کیونکہ پاکستان نے FATF کے تمام مطالبات مان لیے ہیں اور 27 نکات بھی پورے کر چکا ہے، جس کے بعد پاکستان کے سابق وزیر داخلہ اور سینیٹر رحمان ملک بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں رکھنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ FATF کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو فوری طور پر گرے لسٹ سے نکال دے، جبکہ امید بھی یہی کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو بہت جلد اس لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ بات تو دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ روس اور پاکستان کیسے وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں جب پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپنا منصب سنبھالا تو روس کے وزیر داخلہ نے انہیں خصوصی طور پر مبارکباد دی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو دفاعی معاملات کو بھرپور سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ روسی وزیر داخلہ نے سفارت خانے کے توسط سے بھیجے گئے خصوصی مراسلہ میں شیخ رشید کو وزیر داخلہ بننے پر مبارکباد دی تھی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق روس کے وزیر داخلہ امور کے نام جوابی مراسلے پہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے نیک خواہشات کے اظہار پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان اور روس کے مابین تعلقات کے مزید فروغ کے خواہاں ہیں۔
ناظرین یہاں ایک اور اہم خبر کا ذکر کرتے چلیں کہ روس نے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ وہ روس کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی بند کر دے، اگر سلسلہ نہ رکا تو اسی کی زبان میں بھرپور جواب دیا جائے گا۔ صدائے روس کی رپورٹ کے مطابق روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخارو نے کہا ہے کہ واشنگٹن انتظامیہ روس کے داخلی امور میں مداخلت کر رہا ہے، جس کا اب سرکاری سطح پر اسی زبان میں بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ اندرونی معاملات میں دخل اندازی سے باز نہ آیا تو ہم ان کا نہ صرف مقابلہ کریں گے بلکہ اسی کے انداز کو اختیار کرتے ہوئے بھرپور جواب بھی دیں گے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں سیاسی مخالفین سے کس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے، یہ سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے امریکہ کو یاد دہانی کرائی کہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور دیگر بین الاقوامی دستاویزات کے مطابق روس خود مختار ملک ہے اور داخلی معاملات کو خود ہی اچھے سے ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا جانتا ہے۔ ناظرین، امریکہ کے حوالے سے اسی طرح کا موقف ترک صدر رجب طیب اردوغان کی جانب سے بھی دیکھنے میں آیا، جب ترک صدر رجب طیب اردوغان نے امریکہ اور فرانس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ترکی کے داخلی معاملات میں یہ دونوں ممالک اگر مداخلت نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ ترکی کی ایک یونیورسٹی میں حالیہ دنوں ہوئے طلباء کے احتجاج پر فرانس اور امریکہ نے شدید تنقید کی تھی۔ مسجد حضرت علی کے باہر بات کرتے ہوئے ترک صدر کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی میں طلباء کے احتجاج کو اجتماعی احتجاج نہیں کہا جا سکتا۔ طلباء کا ایک گروپ کچھ برہم تھا جس نے احتجاج منظم کیا، جبکہ ملک میں 206 یونیورسٹیز ہیں جہاں تعلیم اور انفراسٹرکچر کو لے کر حالات بالکل نارمل ہیں۔ ترک صدر نے ایک بار پھر اپنی بات دہراتے ہوئے کہا کہ ترکی کے داخلی معاملات میں امریکہ اور فرانس کو دخل دینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، انہیں دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے خود اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ترک صدر نے امریکہ اور فرانس کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ فرانس میں زرد جیکٹ احتجاج کے ساتھ مناسب طور پر نہیں نمٹا گیا، جبکہ امریکہ نے بھی بلیک لائیوز احتجاج کو کچلنے کا تشدد استعمال کیا۔ ناظرین، پچھلے دنوں یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے اقتدار سنبھالنے کے 2 ہفتے بعد ترکی کے صدر طیب اردوغان اور امریکی صدر کے اعلیٰ مشیروں کے مابین پہلا باضابطہ رابطہ ہوا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق طیب اردوغان کے مشیر برائے چیف خارجہ پالیسی ابراہیم کلن اور امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے شام، لیبیا، مشرقی بحیرہ روم، قبرص اور نگورنو کاراباخ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ رپورٹ کے مطابق ابراہیم کلن نے جیک سلیوان کو بتایا کہ شام کے شمالی حصے میں کرد ملیشیائی گروپوں کے لیے امریکی حمایت اور ترکی کی جانب سے روسی S-400 دفاعی نظام خریدنے کے معاملے پر دونوں ممالک کے مابین موجود اختلافات کے حل کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ دونوں ممالک کے اہم عہدیداروں کے درمیان ہوئی گفتگو سے متعلق جاری ایک بیان میں وائٹ ہاؤس نے کہا کہ جیک سلیوان نے جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے امریکہ ترکی تعلقات کو تعمیری بنانے کی خواہش پر زور دیا ہے۔ قومی سلامتی کونسل کی ترجمان ایملی ہارن نے کہا ہے کہ جیک سلیوان نے نیٹو کے ذریعے ٹرانس اٹلانٹک سلامتی کو مستحکم کرنے کے لیے انتظامیہ کے ارادے سے آگاہ کیا اور اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ ترکی نے روسی S-400 ایئر میزائل سسٹم کے حصول کے لیے اتحاد کو نقصان پہنچایا ہے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔